یہ جو آپ جو خواتین کو لے کے ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں، تو یہ ہماری سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے اس کو. حالانکہ ویمن پروٹیکشن جو بل ہے وہ پاس ہو چکا ہے، اس کا آرڈیننس آ گیا ہے کہ کسی خاتون کو ورک پلیس کے اوپر جو ہے ہراس کیا جائے تو وہ جو ہراسمنٹ کرنے والا جو کلپریٹ ہے وہ اس کو جاب پہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور بہت سارے لوگ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. اب بہت سے ایسے جو واقعات ہماری ہیں. کرسچن لڑکیاں ہوتی ہیں جو ورک پلیس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں کچھ ایسے مسائل جس کی وجہ سے ہماری مسیحی بچیاں، ہماری مسیحی خواتین، ہماری مسیحی بیٹیاں اور دوسری بیٹیاں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں اور کرتی ہی جا رہی ہیں، اور مسائل کا حل کہیں نہیں مل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کچھ حل تلاش کر پائیں، کچھ آپ کو اویئرنس دے پائیں، اور کچھ ایسی باتیں ہوں جو شاید اب تک آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں. تو قانون کے جو چند پہلو ہیں جو شاید ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑے بہت شیئر کیے ہیں، لیکن ہمارے وکلاء آ کر مزید آپ کو اویئرنس دیتے ہیں اور آپ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے. تو یہ ہمارا ایم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پروگرام ہر ہفتے لے کر آتے ہیں آپ کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری سی بہن ہوتی ہیں آرزو کوکب، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر ہے خداوند کا. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، خداوند کا شکر ہے. اچھا سسٹر جی، میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہراسمنٹ کو لیا جائے نا، یہ جو عام سی بات ہے، اب تو یہ رواج سا ہو گیا کہ جی اس کے بغیر تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، ورنہ تو نوکری کیسی چلے گی، ہے نا. تو خواتین بھی آپس میں جب بات چیت کرتی ہیں تو وہ اس کو عام اب لینے لگی ہیں کہ نہیں اتنا تو ہوتا ہی ہے، اب ایسے تو نہیں نا نوکری، ایسے تو نہیں ترقی ملتی نا. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ 61% جو ہے خواتین اس لیے جا کے اپنے گھروں پر یا کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی کیونکہ جو ان کے کہنا چاہیے آجر ہوتے ہیں جو کام دیتے ہیں، وہ انہیں خاموش رہنے کے لیے الگ سے کچھ آفر کرتے ہیں کہ ہاں آپ اگر خاموش رہو گے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، اس کا تو کچھ نہ کچھ آپ کو جو ترقی ہے وہ مل ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ خاموش ہوتے ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو ہم ایکسٹرا بھی کچھ کر سکتے ہیں، مطلب اور لالچ دیا جاتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کی گیم ہے نا، بالکل، کہ وہ اپنا لالچ پورا کر رہے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ اس کی نیڈس جو ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں، اور لڑکی اس لیے چپ ہے. بالکل، کہیں نہ کہیں تو وہ مس یوز خود ہو رہی ہے، اور ترقی کی منازل کو مطلب جلدی طے کرنے کے چکر میں بظاہر ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، لیکن آخرت اپنی خراب کر رہی ہے. اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے. اور 35% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھیوں اور مالکوں کی کہنے پر خاموش رہتے ہیں، یعنی گھروں میں یا چھوٹے چھوٹے ایسے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں وہ خاموش رہتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے لیکن بظاہر ہم بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، کسی کو دکھا نہیں رہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. نہیں، تو لیکن یہ بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. ایون خاموش رہنے کا یہ ہے کہ ایون پینس تک کو آپ اجازت دے دیتے ہو کہ وہ آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے فگر پہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ وہ کمنٹس کریں گے. ہاں تو یہ بڑی عام سی بات بھی ہو گئی ہے نا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کیڑی بڑی گال ہے، مطلب کوئی عورتوں کو تو اس کا عادی ہونا ہی پڑتا ہے. بازاروں میں آپ دیکھتے نہیں، بازار میں جائیں کبھی تو عورتوں کو ہاتھ لگانا کئی مردوں نے اپنے ثواب کا کام سمجھا ہوتا ہے اپنے لیے. یہ بھی ایک بہت غلط رویہ ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ فن ہے، بالکل وہ اس سے فن ہی سمجھتے ہیں نا، کسی کے بارے میں کوئی بھی جملے کس دینا، بس بات کر کے ادھر ہو گئے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی جرم ہے، اگر دیکھا جائے گناہ بھی ہے. یعنی ہم تو بچوں کی بات کرتے ہیں بیڈ ٹچ کے لیے، تو یہاں تو بڑے سرے عام جو ہے وہ سڑکوں پہ اس طرح کی حرکتیں بڑے ہو مین جاتی بازار ہیں. میں جا کے آپ دیکھیں ہوتا ہے ایسے، بسوں میں، رکشے میں، ٹیکسی میں، گاڑی میں، ہر جگہ پہ ہے. گھر سے لے کے بالکل یہ تعلیمی ادارے جائیں، آپ آفیسز میں جائیں، ہر جگہ پہ ہے. ہاں، اور یہ جب سوچتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا یہاں پہ تو نہیں رہنا چاہیے نا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں ہم کہ
کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے لڑکیوں کو. شکر ہے, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ یہاں پہ بھی تو مرد بستے ہیں, یہاں پہ بھی تو لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکیاں فری ہیں بہت, لڑکے بھی فری ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور وہاں پہ اس کی وجہ مینٹل اپروچ یا پھر تربیت, معاشرہ, بہت سے پہلو ہیں جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, لیکن اس پہ بولنا تو چاہیے, اس پہ بات تو کرنی چاہیے نا. سسٹر جی, اب آپ نے ایک ایسی طرف میری نگاہ کر دی ہے کہ جی تربیت, معاشرہ, تو ہم تو ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں مذہب جو ہے, مذہب جو ہے وہ جی اولین ترجیح دیتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں وہ کتابوں میں زیادہ اب رہ گیا, مطلب, اور یہاں ان کو تو کافر کہا جاتا ہے, لیکن یہ ان سے اس میں سبقت لے گئے ہیں. دیکھیں بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں تو یہ پھر اچھے نہیں رہ گئے کہ چلو کم از کم اتنی آزادی تو ہے کہ لڑکی اکیلی جا سکتی ہے, شارٹ بھی پہنے تو چلو. کون سا دین ہے جو یہ کہتا ہے؟ ہم اگر مسیحت کو لے لیں ناظرین, تو مسیحت میں یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تو نے اس نگاہ سے دیکھ بھی لیا تو زنا کر چکا. لیکن جو اس پہ عمل کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے نا, تو جو سو کالڈ کرسچن یا مسلم ہے وہ تو اس دائرے سے باہر ہو گئے, تو اس لیے ان کو بس برائے نام ہی ہے جو کچھ بھی ہے سمجھے. ہاں جی بالکل. ہمارے ساتھ آج پھر ہم نے بڑی گزارش کی ہے, بہت قیمتی وقت ہے, بھائی لازر اللہ رکھا ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں. ہم نے کوشش کی کہ کچھ اور وکلا کو بھی شامل کیا جائے, تو ہم ضرور اس میں بھی کامیاب ہوں گے, ہم اور لوگوں سے بھی بات کریں گے. لیکن ہم بہت ہی دل سے شکر گزار ہیں جناب بھائی لازر اللہ رکھا صاحب کے کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, جب بھی بلائیں تو خندہ پیشانی سے ہماری دعوت قبول کرتے ہیں. ایسے ہے. ہاں جی, تو بھائی جان ہم آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک لائن پہ ہیں. بھائی جان آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ, آپ دونوں میری بہت ہی محترم بہنیں ہیں. جس موضوع کے اوپر یا جس سبجیکٹ کے اوپر بات آپ کر رہی ہیں نا جی, یہ اس پہ بات ہونی چاہیے. جی بالکل. اور ہر فورم کے اوپر بات ہونی چاہیے, گھر کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, چرچ میں بھی بات ہونی چاہیے, ورک پلیس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ جو خواتین کو لے کے ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں, تو یہ ہماری سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے اس کو. حالانکہ ویمن پروٹیکشن جو بل ہے وہ پاس ہو چکا ہے, اس کا آرڈیننس آ گیا ہے کہ کسی خاتون کو ورک پلیس کے اوپر جو ہے ہراس کیا جائے تو وہ جو ہراسمنٹ کرنے والا جو کلپریٹ ہے وہ اس کو جاب پہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا, اور بہت سارے لوگ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. اب جو ہماری کرسچن لڑکیاں ہوتی ہیں جو ورک پلیس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں, یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور کیونکہ کرسچن بچیاں جو ہے, لڑکیاں جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں, شادی شدہ خواتین کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. بالکل. حالانکہ ہمارے پاس ایک ویمن پروٹیکشن بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا اور وہ اب قانون بن چکا ہے, لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں اپلیکیشن اس کی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو ہم نے لڑکی رکھنی ہے نا اس کی قابلیت کے اوپر نہیں رکھنی ہے, ہم نے سبارڈینیٹ یا ملازمت دینی ہے, اس کی شکل و صورت, اس کا فگر, اس کا فیشن, وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے رکھا جاتا ہے. اور جیسے یہ میری بہن نے فرمایا کہ لوگ کچھ جو ہے وہ جلد ترقی پانے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں لڑکیاں, اور یہ بالکل ایسا ہو بھی رہا معاشرے میں. خاص کر دیکھیں جو یونیورسٹی میں بچیاں پڑھتی ہیں, ریگارڈلیس ان کا مذہب کیا ہے, جو پروفیسر جس کو جو ٹیچر ہوتا تھا اس کو پہلے باپ کا درجہ دیا جاتا تھا. بالکل. اب یہ جو باپ ہے یہ درندہ بن چکا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے پاس ہونا ہے وہ اس کی بات مان لے, اور بہت ساری بچیاں جو ہے پوزیشن کے چکر میں جو ہے وہ بات مان بھی لیتی ہے. ایسے ہی ہمارے مسیحی نرسوں کے ساتھ بھی یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو ان کے اگر کوئی قبول صورت یا اچھی شکل و صورت کی خاتون ہوتی ہے اس کی مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ سخت ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, اور ان کو زج کر دیا جاتا ہے اور مجبور کر دیا جاتا ہے. ایک طرف اس کی فیملی ہوتی ہے جس کو وہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جو وہ اس کا سورس کا صرف واحد اس فیملی کا ذریعہ ہی اس خاتون کی جاب ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک مرد ہے
جس نے ہر عورت کو سیکس آبجیکٹ سمجھا ہوا ہے، بالکل بطور انسان، بطور ایک شخص، بطور ایک پاکستان کے شہری، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، وہ صرف ایک عورت ہے. اور عورت کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہماری معاشرے کا ایک المیہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو ہر عورت جو ہوتی ہے وہ میرے لیے بنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل کیونکہ ہماری معاشرے میں بگاڑ گھروں سے ہی پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے ماؤں نے اپنے بیٹوں کی تربیت چھوڑ دیا، بالکل ان کو کھلے عام آزاد کر دیا کہ وہ صرف اس کے جو گھر کی عورت ہے وہی اس کی عزت ہے، وہی ایک قابل احترام ہے. باقی گلی محلے میں جو عورتیں پھر رہی ہیں یا ورک پلیس کے اوپر یا بہت بازاروں اچھا کے کہا اندر آپ نے، بالکل یا صحیح بات چنچی ہے. کے اوپر بیٹھی ہوئی عورت جو ہے نا وہ ایک آبجیکٹ ہے ان کے لیے، ایک انسان نہیں ہے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. اور المیہ کی بات یہ ہے سسٹر جی اور بھائی جان کہ جب یہ نرسز کی جو بات ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ کفالت کر رہی ہوتی ہے پورے کنبے کی، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کے مسائل کی طرف غور کریں اور اس کا ساتھ دیں ان مسائل کو ختم کرنے کے، ہم کہتے ہیں نرسیں ہوتی ہی ایسی ہیں. ہاں الزام بہت تراشی میں تو ہم لوگ آسانی آگے سے ہیں ہم نا، کہہ بالکل. دیتے ہیں کہ نرسوں پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، نرسیں ہوتی ایسی وہ ہیں. اپنی خامیوں کو ہم پورے شعبے بس کو وہ غلط کر آنکھیں دیتے ہیں. بند کر لیتے ہیں نا اپنی طرف سے، تو بس دوسروں کو الزام مورد الزام ٹھہرانا آسان ہے نا. بالکل. تو وقت تو یہ کہتا ہے ہمارا، اگر دل واقعی انسان کا دل ہے تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کا حل تلاش کریں اور اس کا ساتھ دیں، اس کی آواز بنے. بس ایسا نہیں ہو رہا، یہی تو بات کر رہے ہیں. اور میں بلکہ پوچھنا چاہوں گی بھائی آپ سے، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی جی. اس کے لیے اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ ایسی ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سننے میں آیا کہ دفعہ جو اپلائی ہوتی ہے اس پہ یہ 509 ہے. تو تھوڑا آپ اس بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی قانونی پہلو جو ہیں تھوڑا وہ اس پہ ہمیں آپ گائیڈ کریں، یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا اور سننے والوں کے لیے بھی. بالکل. جی بتائیے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواتین کو لے کے جو خواتین کے متعلق ہراسمنٹ کے اور وائلیشن کے اور ابیوز کے جتنے بھی ہمارے پاس دفعات ہیں یا قانون ہیں وہ انتہائی کمزور قسم کے ہیں. مثال کے طور پر کسی خاتون کا ریپ ہو جاتا ہے تو عدالت میں جا کے اس خاتون کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی اس کا ریپ ہوا. اگر اس کا میڈیکل نل آ گیا، اس کا ڈی این اے نل آ گیا تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوز کریکٹر خاتون ہے، اس نے یہ کسی شخص کو پھنسانے کے لیے یہ ایک ایف آئی آر دی ہے. اور جو اس کے ساتھ جو اس کی تائید میں شہادت ہوتی ہے اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میڈیکل اور عورت کا جو اکیلا بیان ہے یہ کسی شخص کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن آپ جو بات کر رہی تھی نرسز کی، تو میں یہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں وہ بڑا کھلا دلا شعبہ ہے. اور خاص کر جو کرسچن نرسز ہیں میری بہنیں، ان کے زندگی کا المیہ یہ ہے کہ اس ایک لڑکی کے سر کے اوپر سارا خاندان ٹکتا ہوتا ہے. اس نے کما کے لے کے جانا ہے اور تو پھر وہ گھر چلنا ہے. باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ کما رہی ہے تو باقی کے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ نپٹا لیے جائیں کہ اس کی شادی اینڈ پہ کی جائے نا، کہ چلو پورا ہو رہا ہے سارا سلسلہ. بچیاں ہیں وہ ان کی شادی کر لی جائے. اور پھر اسی گھر کو جو ہے وہ لفٹ اپ کرنے میں اس کی عمر نکل جاتی ہے. اور جو لڑکیاں جو ہے خاص کر ہماری نرسز بہنیں جو ہے وہ یہ قربانی دے جاتی ہیں تو ان کے سر پہ چاندی اتر آتی ہے. پھر وہ ان کو ڈھنگ کا کوئی لڑکا نہیں ملتا. پھر اگلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بھائی جان. جی پھر اگلے مسائل ان کی زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر اچھا رشتہ نہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کسی چپڑاسی کے ساتھ، کسی پی این کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مجبوراً اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ سارے کیسز ایسے نہیں ہوتے لیکن اس میں چند ایک کیسز ایسے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے والدین کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر بچی برسر و روزگار ہو گئی ہے تو پھر اس کی کمائی کو جو ہے وہ اپنی فیملی کی کو لفٹ اپ کرنے کا ذریعہ نہ بنائے. اس کی ایج جب پوری ہو جائے تو پھر شادی کرنے میں بھی دیر نہ کرے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور بھائی جان یہ ساری باتیں جب ہم لوگ کرتے ہیں نا تو دل پہ ذہن پہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور سوچ یہ آتی ہے کہ کیوں نہیں چرچ پہ تو پھر بہت زیادہ بوجھ ہے.
देखिए चर्च एक ऐसा इदारा है कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी तो उसी पर टिकी हुई है ना, उसकी सारी तरबियत उसके वो वही सिखाते हैं जो वहां से लेकर आते हैं। और चर्च में बात हो रही है सिर्फ मौजज़ात की, सिर्फ किया चंदों की, बिल्कुल, और उस पे फिर बहुत जोर भी दिया जाता है। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी है। प्रेयर फेस्टिवल मसीही वो तालीम जो देनी चाहिए वो नहीं दे रहे ना, तरबियत नहीं हो रही, बस वो अपने उसमें लगे हुए हैं। हमारी कौम, हमारी बच्चियां किस तरह से स्पॉइल हो रही है ना इसमें। तो लेकिन वो देखिए चर्चिज को दुकानदारी बनाया हुआ है लोगों ने, देखें जगह जगह घरों घरों में छोटे छोटे चर्चिज हैं और सब बस वो सख्त बेच रहे हैं, मतलब माजरत के साथ, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो भाईजान आप क्या समझते हैं फिर किस तरह से हम इन मसाइल को यकजा होकर हल कर सकते हैं? हम इस पे खामोश रहा जाए अगर किसी के साथ हो तो क्या करे? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई कमेटी बनाने की जरूरत है, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सिर्फ प्रोग्राम करना हमारा मकसद नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं ये इस हवाले से मेरी सजेशन ये है कि जिन बच्चियों के साथ ये हरासमेंट होती है या वर्क प्लेस के ऊपर, स्कूलों के, कॉलेजों के ऊपर, तो वो कम अज कम अपनी फैमिली में एक ऐसी दोस्त रखें, एक ऐसी हमराज रखें, अपनी बहन को बना ले, माँ को बना ले, भाई को बना ले, बाप को बना ले, जिसके सामने वो अपना दिल खोल के रख सके। ये लड़कियां घुट घुट के अंदर ही जो है ना, ये उनके लावा पकता रहता है, और फिर ये हद से ज्यादा जब हरासमेंट बढ़ती है तो ये जुर्म को जन्म देती है। आपको पता है, फिर वो जुर्म जो घर से भागने की सूरत में भी आ जाता है, रेप भी हो जाता है, बच्चों के चेहरों के ऊपर तेजाब भी फेंका जाता है। तो हमें इस चर्च को और खासकर आप जैसे जो लोग हैं, इनको एक मूवमेंट चलानी चाहिए कि हम ना सिर्फ अपनी बच्चों की तरबियत करें, बल्कि अपने लड़कों को भी और अपनी फैमिलीज के अंदर भी ये अवेयरनेस दें। देखें, ये चर्च के अंदर भी हरासमेंट होती है। मैं किसी स्पेसिफिक चर्च का नाम नहीं लेता, हाँ जी, पादरी तमाम बहुत सारे जो हमारे मजहबी पेशवा है, वो रिगार्डलेस के वो कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है या दूसरे हैं, उनको भी जहां सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, जहां कोई लड़की अटैक करती है, तो वो उसके ऊपर भी डोरे डालने शुरू कर देते हैं। ये सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा, और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। तो मैंने पहले अर्ज की कि हमने एक खातून को पहले तौर पे तो स्कूलों में, चर्चेस के अंदर, घरों के अंदर, मुआशरे के अंदर हमने ये लोगों को एजुकेट करना है कि जो आपकी बहन बेटी है, जितनी उसकी रिस्पेक्ट है, वो गली में जाती हुई जो बस्ता उठा के या मोटरसाइकिल के ऊपर या स्कूटी के ऊपर बच्ची जा रही है, वो उसमें भी हमें अपनी ही बच्ची नजर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये कोई जो माइंडसेट चेंज होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हाँ जी, पहले से ही हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर इस पर और बात करते हैं। नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता है कहते हैं जी अखां दा जेड़ा ना वो पानी सुक गया या दीदा ही मर गया तुहाडा, ते पंजाबी में ऐसा कहते हैं कि हमारी जो आंखों की शर्म है ना, एक्चुअली वो ख़त्म हो चुकी है। हमें हर चीज़ बिल्कुल नेकेड नज़र आ रही है। ऐसे ही है, हम जब भी देख रहे हैं तो शायद हम उसी नज़र से देख रहे हैं, इसलिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए खुदा की तरफ रुजू लाने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, और फिर उस तरबियत को हासिल करने की ज़रूरत है जो कलाम हमें देना चाहता है और जो असल में हमारी ज़रूरत है इंसान की, जिसकी वजह से बदलाव आ सकता है। और मायूसी इसका कोई हल नहीं है। ऐसे ही है, मायूस भी नहीं होना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो हो रहा है वही होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। हम जब आवाज़ उठाएंगे, हम जब बात करेंगे, तो ज़रूर मसाइल के हल निकलेंगे। भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। तो इजाज़त चाहेंगे जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग्स। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.